میں اذان دی جائے یا تکبیر، اس سے اذان تو ہو جاتی ہے لیکن صحیح مستحب زیادہ ثواب والا اور جو سنت طریقہ ہے اذان دینے کا وہ یہ ہے، جس کو کہتا ہوں نا استاد جی، وہ یہ ہے کہ ایک کان کے اندر 4 مرتبہ اذان دی جائے سیدھے کان میں، اور الٹے کان میں 3 مرتبہ تکبیر پڑھی جائے. یہ سب سے بہترین اور سنت والا طریقہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سنت کو مکمل نہیں اکثر کیا جاتا الا ماشاءاللہ کہ ایک کان میں ایک اذان اور تکبیر پڑھ کے دعا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی، چلے اللہ کا نام تو بچے کے کان میں چلا گیا. لیکن صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان نہیں بلکہ شیخ صاحب کتنی اذانیں، 4 اذانیں دی جائیں اور تکبیریں کتنی پڑھی جائیں، 3 تکبیریں پڑھی جائیں. اور بچے کے کان میں جب اذان دیں تو جس طرح عام اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاۃ چہرہ موڑتے ہیں، بچے کے کان میں اذان دینے پر بھی اسی طرح چہرہ موڑنا یہ سنت ہے زیادہ ثواب والا. اب اذان کے بعد عام ترین مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے اوپر ایک دن بھی دودھ پلائے گی تو وہ گناہگار ہوگی، یہ جائز نہیں ہے 2 سال سے اوپر دودھ پلانا. لڑکی اور لڑکے دونوں کی عمر 2 سال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے اس کی عمر زیادہ ہے لڑکی کی تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ مسئلہ سن کے اپنے گھر میں بتائیں کہ ماں بچے کو دودھ کب تک پلا سکتی ہے؟ جی 2 سال. بچہ ہو یا بچی ہو 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. 2 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ چھڑوا لے. یہ ایک اذان والا مسئلہ، دودھ والا مسئلہ. اور تیسرا عام ترین مسئلہ وہ یہ ہے کہ رضاعت کا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کسی نے پالنے کے لیے کسی سے بیٹی لی یا بیٹا لیا، اور وہ بیٹی اور بیٹی 3 سال کی عمر تھی. کتنی سال کی عمر کی؟ اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ عورت اس کی ماں نہیں بنے گی. اگر اس نے 3 سال کی عمر میں، لڑکے کی عمر 3 سال تھی اور دودھ پی لیا تو ماں نہیں بنی. لیکن 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر اگر لڑکے یا لڑکی نے دودھ پی لیا تو یہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. 2.5 سال سے اوپر اگر جا کر دودھ پیے گا وہ بچہ یا بچی، یعنی بچہ ہے اس کی عمر 2.5 سال سے اوپر ہے، 1 دن 2 دن یا 1 سال 6 ماہ، اور دودھ پیا تو وہ رضائی ماں نہیں بنے گی. رضائی ماں تب تک بنے گی جب اس دودھ پینے والے بچے یا بچے کی عمر کتنی ہو، 2.5 سال ہو. آسان سا مسئلہ ہے. اس لیے پہلے میں نے مسئلہ صحیح ذہن میں بٹھانے کے لیے 3 جو ہے وہ سال کی مثال دیے کہ 3 سال میں بچی یا بچے نے دودھ پی لیا تو وہ رضائی ماں نہیں بنے گی. اچھا، آپ میں سے ہاتھ کا خود کھڑا کرنا ہے. ایک بچہ بچی ہے، اس کی عمر 3.5 سال ہے، اس نے دودھ پیا ہے آ کے، تو کیا وہ رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ مسئلہ آسان ہو گیا. دودھ پلانے کی سکے بیٹے بیٹی کی عمر ویسے 2 سال ہے، یہ فرق ذہن میں رکھنا. یہ بات ہو رہی ہے رضاعت کی. ویسے 2.5 سال میں پلانا نہیں چاہیے، یہ لوگ ملا دیتے مسئلہ. رضاعت والا جو مسئلہ ہے وہ 2.5 سال کا ہے. اچھا، دودھ کتنا پیے بچہ؟ 1 کپ پیے، 2 کپ پیے، کتنا دودھ پیے؟ تو اگر بیٹی یا بیٹے نے اس ماں کا 1 قطرہ دودھ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب جب رضائی ماں بن گئی، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ بچپن میں بیٹا رو رہا تھا کہیں اسپتال میں تو یہ عورت گئی جلدی جلدی دودھ پلا دی اور بس ختم کہ میں نے دودھ پلایا ہے.
یا گھر میں آیا اس کی والدہ کہیں کام گئی اور بچہ رو رہا تھا پگوڑے میں، اس نے کہا کہ چلے دودھ ہی میں نے پلانا ہے، اپنا دودھ پلا دیا، اور یہ مسئلہ ذہن میں نہیں تھا۔ پھر جب 30 سال کی عمر ہو گئی اس کی بچے کی، تو اب جب نکاح کے معاملات آتے ہیں تو اس وقت پھر بہت مرتبہ بندہ حرام کام کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ فرض کریں یہ لڑکی ہے، اس نے، یہ ہندا نامی عورت ہے، فرض کریں اس نے اس کا دودھ پیا، یہ اس کی رضاع ماں بن گئی، رضائی ماں، اور یہ اس کا شوہر ہے، اس کی وجہ سے دودھ اترا ہوا تھا۔ اب یہ رضائی باپ، یہ رضائی ماں، اب اس ہندا کے یہ 4 لڑکے ہیں، ان 4 لڑکوں کا نکاح اس ہندا کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ رضائی بہن ہے، لیکن بے خیالی میں ہندا نے دودھ پلایا اور پھر کام کرنے لگی، جھاڑو دینے لگی، پتہ ہی نہیں یہ دودھ ایک تو میں نے قطرہ پلایا ہے، میں کیسے ماں بن گئی، اور وہ بڑی ہوگی، بڑی کی دونوں کے نکاح، پھر جا کر کہیں پتہ آتا ہے کہ اب نکاح بھی ہو چکے ہیں، میں نے تو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو یہ ہے رضائی ماں۔ ان 4 بیٹوں کا نکاح اس سے جائز نہیں ہے۔ یہ جو عائشہ بیٹی تھی، فرض کریں اس کا نام عائشہ ہے، بچی کا نام عائشہ، کی جو دیگر بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ جیڑی بچی دودھ پیتا ہے نا، یہ نہیں کہ ادھی وجہ تو سارے رضائی بن ونجن، سارا نل جائز نہیں، یہ گل کو نہیں، یہ مسئلہ سنیں اور کوئی بندہ کھڑے ہو کے پھر بتانا بھی ہے، یہ جس بچی نے دودھ پیا ہے صرف وہی رضائی بیٹی بن جائے گی، اور وہی ان کی رضائی بہن بنے گی۔ اس کے علاوہ اس عائشہ بچی کا ایک بھائی زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، مظہر بھی ہے، توقیر بھی ہے، یہ ان کے رضائی بھائی نہیں بنیں گے، کیونکہ نطفہ جو دودھ والا ہے اس کی رگوں میں گیا ہے۔ یہاں تک مسئلہ کوئی ساتھی بند تھی نہ خیر، کوئی ساتھی اپنے الفاظ ہی کھڑا تھی کہ سمجھا دے وے یہ مسئلہ رضا تعالی زور نہ لاکو جا سبحان اللہ۔ ایک بچی اگر کسی عورت کا دودھ پیتی ہے تو وہ اس کی بیٹی بن جاتی ہے اور وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، رضائی ماں۔ اس کے جو بچے ہیں وہ بچی کے ساتھ نکاح جی لیکن اس کے دیگر بہن بھائی، بچی کے دیگر جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ان بچوں کا یا بچوں ان کا آپس نکاح ہو سکتا، زور نہ کو ایک بچی۔ سبحان اللہ۔ یہ رضاعت والا مسئلہ سمجھ آ گیا، آگے چلتے ہیں۔ ایک اذان والا مسئلہ، دوسرا مسئلہ کون سا بیان ہوا؟ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے اپنی سکی اولاد، پھر تیسرا مسئلہ بیان ہوا رضاعت والا، چوتھا مسئلہ گود بچے کو لینا، پالنے کے لیے بچے کو لے لینا، یہ دودھ والا مسئلہ تو بیان ہو چکا۔ اب آگے مسئلے بہت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کو پالنے کے لیے لے لیا، یہ میری بیٹی ہے، چھوٹی عمر میں نے لے لیا، اب دودھ کا مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب جس کو پالنے کے لیے لیا ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فرض ہے کہ سکے باپ کا نام استعمال کیا جائے۔ فرض کریں میں نے پالنے کے لیے لیا، میرا نام ہے مظہر حسین، تو میں کہتا ہوں یہ اس کو پال میں رہا ہوں، لہذا اس کے بے فارم ہر جگہ مظہر حسین مظہر حسین مظہر حسین، وہ پکارنے کے لیے تو مجھے ابو کہہ سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چاچے کو بھی ابو کہہ دیتے ہیں، کہ میں اس کے ابو کی جگہ عمر کو ابو کہہ دے، بابا کہہ دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ساری زندگی ہم نے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ اس کا نام، فرض کریں اصل اس کا نام عبد الرحمن تھا، اس کے والد کا نام یا عبداللہ تھا، اور میں نے اپنا نام لکھ دیا، تو سکول کے اندر داخلہ کس کی بیٹی ہو؟ فلاں کی بیٹی ہو، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، پھر پوری زندگی جھوٹ 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 جھوٹ۔ پھر جب نکاح پڑھائیں گے شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ اصل باپ کا تو ہم نے حذف کر دیا، نکاح پڑھا نازک معاملے، آگے نکاح کے مسائل سیکھیں گے، تو وہاں پھر ہم کہیں گے کہ میری بیٹی تو ہے نہیں، یہ بیٹی تو اس کی ہے، تو کہیں گے عائشہ بنت مظہر حسین، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، میری بیٹی تو نہیں ہے عائشہ، گل سمجھ آ گئی؟ بیٹی تو اس کی ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔
تو یہ دیکھیں ایک ہم نے کام کئی ایسی لڑکیوں بچیوں کو منہ بولے لے لیتے نام ان کا باپ کا اصل چھپا دیتے ہیں. اب پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے کیا تو یہ آگے کتنا بڑے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک تو جھوٹ ساری زندگی چلتا رہا پھر نکاح کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا. پھر اس کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نسب جس نے تبدیل کر دیا اس کے اوپر جنت حرام ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو سکے باپ ہی کا نام رہے گا بچے کی صورت میں بھی اور بچی کی صورت بچے کی صورت میں بھی بچی کی صورت میں بھی. ایک بچہ لیا جس کا نام عمر تھا اس کے والد کا نام بکر ہے تو ساری زندگی میں یہ کہوں گا یار یہ میری منہ بولی بیٹی ہے بیٹی بیٹی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی ماں کا نام بھی اصلی ہو اس کے باپ کا نام بھی اصلی ہو. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لے لیتے ہیں اور پھر اپنا نام استعمال کرتے کرتے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو یہ مختصر سا. دوسرا عام ترین مسئلہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی جس بچے کو لیا فرض کریں ایک لڑکے کو لے لیا توجہ ہے تمہاری زون اللہ کو جو سبحان اللہ. ایک بچے کو لے لیا یہ اب جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ جو ہمارے پڑھنے والے طالب علم ہے بیٹا آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر آپ کو آ جائے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا کرنا ہے بتانا بھی ہے. ابھی جو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو ہم نے چھوٹی عمر میں لے لیا چھوٹا تھا اس کا اس سے پردہ نہیں تھا. ایک تو یہ کہ دودھ پلا دیا تو رضائی ماں بن گئی یہ تو پردے والی بات لیکن 3 سال کی عمر میں لیا یا 2.5 سال سے اوپر بھلے دودھ پلا لیے رضائی ماں تو نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے پردہ نہیں ہے جیسی بچہ بالغ ہو جائے گا اسے شرعی پردہ ہو جائے گا ماں سے. یہ کسی اور کا تھا یعنی اور کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا کوئی اجنبی ہے. ایک تو یہ کہ کوئی رشتہ اس کا بھانجا ہو یا اس طرح کو یہ تو پھر مسئلہ نہیں ہے پردہ نہیں ہے. اجنبی کسی سے لیا اور یہ اس کی رضائی ماں بھی نہیں بنی جیسے ہی یہ بالغ ہوگا یہ اس کا شرعی پردہ بن جائے گا. یہ نامحرم ہے محرم تو نہیں ہے کوئی رشتہ تو نہیں اس کا ہے نہ ماں بنی ہے نہ کوئی اور رشتہ ہے پالا ہے پوسا ہے یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا شرعی پردہ ہو جائے گا. کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے. پھر جب یہ رضائی ماں نہیں بنی اس کا شرعی پردہ ہے یہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو اور بیٹیاں ہیں ان کا بھی شرعی پردہ ہے. جتنا اگر بغیر شرعی پردے کے یہ اس کو دیکھے گا جو منہ بولی ماں ہے گناہ گار ہوگا. منہ بولی ماں بنی ہوئی ہے نہ کوئی دودھ پلایا نہ کچھ پہلے تو ہر کسی کو ہم ماں نہیں کہتے اماں جی لیکن کیا اسے ہمارا پردہ نہیں ہے پردہ ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق. اس کی بیٹیوں کو جب یہ بیٹھے گا دیکھے گا ملے گا تو جو عام ایک عورت کو ملنے کا نقصان ہے گناہ ہے وہ اسے بھی ہوگا. گل سمجھ آندی پئی جی لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک بچی لی ہم نے پالنے کے لیے محمد رمضان بچہ توجہ ایک بچی لی بچی نے دودھ نہیں پیا یا 3 سال کی ہو چکی تھی بچی بڑی ہوئی تو اب یہ جو باپ ہے اس کا پردہ ہو جائے گا. گل سمجھ آندی پئی ہے ایک پیو کہے کو لوگ بچی گدی ہے دودھ والا معاملہ نہیں تھی یار رضائی بھی نہیں بنی وہ جنہیں بچی جوان تھی تو جیڑا پلینر یہ پیو دا پردہ تھی گیا. یہ کہیں نہیں ہے کہ پالنے کی وجہ سے محرم بن جائے گی ایسا کہیں شریعت میں نہیں ہے. گل سمجھ آندی لیکن کئی ایسی بچیاں ہیں جو چھوٹی عمر میں لی اور دودھ کا بھی نہیں ہے مسئلہ ماں بنتی تو یہ رضائی باپ بن جاتا سمجھ آتی ہے لیکن ماں نہیں بنی یہ بچی جوان ہو گئی اور یہ اس کا پھر پردہ آپس میں ہم نہیں کرتے یا اس کے اور بیٹے ان سے ہم پردہ نہیں کرتے ہیں. گل سمجھ آ گئی چاہے بچے بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں کوئی بندہ یہ جو بھی مسئلہ میں نے عرض کیا ہے کوئی بندہ بتا دے اپنے الفاظ کے اندر یہ مسئلہ بڑا آسان مسئلہ ہے
یوں سمجھے آپ دنیا داری کی بات کسی کو سمجھا رہے ہیں. کوئی بندہ بتا دے. یہ اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ مسئلہ، ایک منٹ آپ نے تو بتانا، کسی اور کی بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ پکا پکا ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بتا دے جی. ماشاء اللہ تساں دسو جی. اگر کسی نے بیٹا گود میں لیا ہے، جو بیٹی گود میں لی ہے، تو وہ اگر اس نے عورت نے دودھ نہیں کھلایا، تو اس کی ماں نہیں ہوگی. ماں جب وہ نہیں بڑا ہے. ہوگا یا بچی بڑی ہوگی تو باپ کے لیے بچی نامحرم پردہ، ہوگی، ہاں جی. اور بچہ ہوگا تو ماں کے لیے نامحرم. اسی طرح اس کی بہنیں جو ہوں گی وہ بھی معروف معنوں میں ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے نام. ماشاء اللہ. ایک زور. بات چھوٹا سا اور ہے جی جی. کہ اگر کہیں سے بچہ آدمی اڈاپٹ کرتا ہے ہوں، یا بچی اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں، ہوں. ماں باپ کا نام نہیں ہے، جی پتہ جی. نہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا زور سے نام اگر باپ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ دیں سبحان اللہ. یہ بھی روایت کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کسی کے باپ کا نہیں پتا تو آپ اس کو پھر بھی اپنا نام نہ دیں، اس کو بولے عبداللہ کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ. اور ماں کا نام دیں حوا، حضرت حوا علیہ السلام. حوا علیہ السلام کے ہم سب اولاد ہیں. اس کی ماں کا نام حوا علیہ السلام دیں اور والد صاحب کا نام عبداللہ دیں. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر بھی اپنا نام نہیں دے سکتے. اب اس جی. اسلامی سال سے شمسی جو ہے جنوری فروری، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ جتنے شرعی مسائل آتے ہیں نا، ان کا جنوری فروری تو بعد میں بلے، ان کا حساب اسلامی لحاظ سے ہوگا. چاہے زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے، قمری جن کو کہتے ہیں، تو اسلامی مہینوں کے حوالے سے اس کا حساب ہوگا. اب تو معاملات جو ہے نا وہ مطلب لکھنے پڑھنے میں آ گئے ہیں، جیسے فارم بے وغیرہ اور ہر جی ہاں. جگہ پر مطلب شناختی کارڈ. اب جب اس کے باپ اور ماں کا نام نہیں ہوگا جو نامعلوم ہے، تو وہ اس کا پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ وہ زندگی کیسے گزارے گا اور مختلف چیزیں کیسے کریں گے؟ کس طرح؟ مثلاً ایک بچہ ہے، اس کے باپ اور ماں کا علم نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کو لے لیا، بالکل مطلب ہے کسی نے جی ہاں. جھولے میں رات کو جی ڈال ہاں. دیا ہے. جی ہاں. اب اس کے باپ کا نہیں پتا، ماں کا بھی نہیں پتا، لیکن جب وہ اگر اس کو عبداللہ اور حوا کا نام دی جائے اس کے جگہ، تو پھر اس کا فارم بے کیسے بنے گا، اس کا شناختی کارڈ کیسے بنے گا، پھر وہ دنیا میں سروائیو کیسے کرے گا؟ اچھا، اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ جو کیس ہے نا، جیسے بچہ اٹھائیں گے تو آپ قانون کے اداروں سے رابطہ کریں. ایسے نہیں اٹھا لیں کسی کا بیٹا، تھانے رابطہ کریں. کل کاروائی بھی ہو سکتی ہے بھی اس کا بیٹا آپ نے کیوں اٹھایا، کہاں سے ملا آپ کو. کئی ایسے کیس آئے ہیں کہ ان کو ہم نے یہی مشورہ دیا ہے، جب انہوں نے یہ پوری قانونی کاروائی کی ہے تو پھر جو قانونی ادارے ہیں انہوں نے مکمل چٹ بنا کے دی ہے کہ بالکل اس کا باب نہیں ہے کہیں بھی، پھر وہ ادارے تعاون کرتے ہیں. لیکن ہم چونکہ قانون کا راستہ نہیں اپناتے اور چپ کر کے اٹھا کے لے آئے، پھر 4 سال بعد اگر اس کا بے فارم بنانا ہے تو پھر ہماری وہ غلطی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو جیسی بچہ ملے تو جی آپ بتائیں، پوچھیں. جی. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیں جی، سالی سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے. سالی سے، سالی تو ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم، سالی کی بیٹی نے اگر دودھ نہیں پیا تو جو شرعی پردہ ہے وہ پردہ کرنا ضروری ہے. اگر دودھ پی لی ہے تو ماں بن چکی ہے، رضائی ماں اور یہ رضائی باپ ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر پردے کا مسئلہ نہیں بنے گا. لیکن دودھ نہیں پے تو اسے بھی پردہ کرنا یہ ضروری ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں جو دور چل رہا ہے نا، فتنے کا دور، فتنے کا دور، بھائی جوان بیٹی اور سکی بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس دور کے اندر تو علماء کہتے ہیں کہ ہر بندہ کوشش کرے کہ محرم بھی ہو، تنہائی میں اسے نہ ملے، کوشش کرے. جو دور اور یہ اس لیے
آگے پھر حج جیسے سفر پر بھی منع ہے کہ بغیر محرم کے نہ جائے. یہ اور کوئی مسئلہ سمجھ آگے ماشاءاللہ. ایک آخری چیز پھر بات بچے ہمارے بیان کریں گے. دیکھیں یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، ایمان بچا کے جانا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. سوشل میڈیا کے اوپر، نیٹ فیس بک کے اوپر بہت سارے ہمارے بچے پڑھے لکھے ایک دو کلپ سنتے ہیں اور اپنا عقیدہ تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہاں پر جو آپ کو بات سمجھ تو آپ پوچھ رہے ہیں بار بار، کلپ سنا، کلپ والے سے پوچھیں گے تو نہیں، ایک بات وہ بتا کے چلا گیا. تو آپ سے ایک درخواست یہ ہے شیخ صاحب کہ کوئی ایسا بچہ مثلا عقیدہ تبدیل کر لیا، پہلے وہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ایک دو کلپ سنا ہاتھ یہاں ہو گئے، یا رفع یدین شروع کر دیا ہے ہمارا بچہ اہل سنت کا، اس کے ماں باپ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ کلپ سنا، یہ حدیث میں نے سنی. یا ایسا بچہ جو بچہ پہلے اللہ کے ولیوں کو مانتا تھا، مزارات کا ادب کرتا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بابے تو شیء کوئی نہیں، یہ بابے تو شیء کوئی نہیں، یہ چیز یہ تو ولی ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ سب شرک ہے، یہ ہے وہ ہے. یعنی اتنا غلط عقیدہ بن چکا ہے. آپ کی نظر میں اگر کوئی ایسے ہمارے بھائی ہوں تو ان سے پیار محبت کے ساتھ مجھ سے آپ نے ملوانے ہیں. کل سمجھ آ گئی؟ یہاں پر ان کے گھر میں، ان کی چوک پہ میری بیٹا کے پیار محبت سے ان کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ ہے، یہ، کیونکہ اس چیزوں کے اوپر اگر ابھی سے ہم نے ہاتھ نہیں رکھا تو آنے والے 10 سال میں یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بندے کو کہاں سے کہاں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ کے ارد گرد کوئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے رفع بعد میں یہ شروع کر دیا، اور یا ان کے عقائد تھوڑے سے تبدیل آپ کو نظر آتے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے ان کو بٹھائیں اور ان کو ملوائیں. یہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے. اللہ پاک ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سب تو پہلے چھوٹا بچہ آوے بیان کرنا والا.